الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. پہلی 5 آیات الحمدللہ آپ فہم کے ساتھ حفظ کر چکے ہوں گے. اب 6 آیت سے آغاز کرتے ہیں، جس کے سب سے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں الفاظ کے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ، تو لعلہ جو ہے، لعلہ کا مطلب ہے شاید کہ، بس شاید کہ، لعلہ اگر کسی محبوب چیز کے لیے ہو تو امید کے معنی میں، یعنی ترجی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر کسی ایسی چیز کے لیے جسے ڈرنا چاہیے تو اسے اشفاق کہا جائے گا کہ خطرہ ہے کہ ایسا ہو جائے. تو اس آیت میں یہی مراد ہے، یعنی ڈرنا. پھر باخیون کا مطلب ہے ہلاک کرنا، ذبح کرنا. اور بخا یا بخاؤ بخن، البخ ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں بار بار زراعت کے بعد وہ بنجر ہو گئی ہو، اس میں مزید اگ نہ سکتا ہو. اور اس کے علاوہ ذبح کرنے کے بعد سر کے آخری حصے سے جو نکلنے والا خون ہوتا ہے اس کو بھی بخون کہا جاتا ہے. یا جب کوئی اتنا غم کرے کہ کسی غم یا ڈپریشن کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو اس کو بھی بخون کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہا، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہ تمام مخلوقات کی ہدایت کی بہت شدید خواہش رکھتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے. آپ کچھ اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں عمر کی انسان نے 48-50 سال گزارے ہوں، ان لوگوں میں اس کے ہر طرف مدعوین میں کہیں کوئی کزن ہے، کہیں چچا ہے، کوئی تایا ہے، مختلف رشتہ داریاں اور عزیز و اقارب اور دوست احباب، ایک محبت، شدید محبت کا تعلق ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی وہ ہستی جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جب لوگ دین قبول کرتے تھے تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور جب وہ تکذیب کرتے تھے تو پھر آپ گمراہ لوگوں پر ان کی گمراہی کی وجہ سے غم زدہ ہوتے تھے. یعنی غم 2 طرح کا ہوتا ہے نا داعی کے لیے. ایک غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف اس بات کی پہنچتی ہے کہ میری بات قبول نہیں کی گئی، اور ایک تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جیسے اسی آیت میں آگے بات ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس میں آثار کا مطلب ہے نشان، عَلَىٰ آثَارِهِمْ اثر کی جمع ہے کہ جو نشان وہ چھوڑتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ. بِهَٰذَا الْحَدِيث سے مراد قرآن مجید ہے. اور اسفا اس غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ اور افسوس دونوں شامل ہو جائیں. غصہ ہو ان کی حق کی تکذیب کی وجہ سے کہ تکذیب حق کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، حق سے دور رہ رہے ہیں. اور غم بھی اس بات کا ہو کہ حق کو قبول نہیں کیا گیا، یعنی اپنی ذات اس کی وجہ نہیں ہے، وجہ وہ حق ہے جو دنیا بدل دیتا ہے، جو انسان کو فانی زندگی سے ایک ابدی اور لامحدود قسم کی زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کو دائمی خوشیاں اور ابدی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. تو اس غم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوتا تھا. اور اسی وجہ سے آپ کو مختلف جگہوں پہ جب تسلی دی گئی، سورہ شعراء میں یہ کہا گیا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس ان لوگوں کے غم میں آپ کی جان نہ گھلے. اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی ان کے غم میں، حالانکہ آپ کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہو چکا ہے. تو اگر اب یہ ہے کہ اللہ آپ دیکھیں نا، جیسے علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا کہ ان لوگوں کی
کوئی ایسی بھلائی اللہ کے علم میں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو ہدایت ملنی چاہیے تھی تو اللہ ضرور ان کو ہدایت سے نواز دیتا، مگر اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ آگ کے سوا کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ حق کو نہ پا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے اپنے آپ کو غم اور تعصف میں مشغول رکھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑا زبردست پیغام رکھتی ہے داعین کے لیے۔ ان کے لیے پیغام اس میں یہ ہے کہ 4 قسم کی نصیحتیں ہیں، 4 قسم کے کام ہیں جو داعی کو کرنے چاہیے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تبلیغ دعوت کرے، کہ دعوت کو پہنچا دے لوگوں تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اسباب کے حصول میں کوشاں رہنا چاہیے جو ہدایت کی منزل پر پہنچاتے ہیں، جو ہدایت کی منزل پر پہنچاتے ہیں وہ تمام اسباب جو ہیں ان کے حصول میں کوشاں رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امکان بھر گمراہی کے راستوں کو مسدود کرنا، کہ گمراہی کے راستے میں دیواریں کھڑی کرنا، ان کو روکنے کی کوشش کرنا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا جس سے گمراہی ختم ہو سکے۔ اور اس بارے میں چوتھی بات یہ ہے کہ پھر اللہ پر توکل کرے۔ فرض کیا ہے کہ توکل فرض ہے اللہ کے اوپر، بس اگر وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر یہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو اس غم میں گھلنا نہیں چاہیے، کیونکہ حد سے زیادہ غم کرنا یہ وہ چیز ہے جو نفس کو کمزور کر دیتی ہے اور قوی کو منہدم کر دیتی ہے، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے تو وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا جس پر اسے مامور کیا گیا ہے۔ تبلیغ دعوت اور کوشش کے سوا ہر چیز داعی کے اختیار سے باہر ہے۔ پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس طرح سے ان تک پہنچائی گئی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب وہ اپنے چچا کے لیے بہت دل سے دعائیں کرتے تھے اور بہت شدید طلب تھی ان کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں اور ان کے چچا کا دل اور ان کے اعمال بھی تھے، تو اس وقت پھر یہ بات آئی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بندے کے اوپر فرض کیا ہے کہ بس وہ اپنے حصے کا کام کرے، وہ دعوت کو پہنچانے میں کوئی کمی نہ کرے، وہ جو گمراہی کے راستے ہیں ان کو مسدود کرنے کی کوشش جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرے، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ داعی کے بھی مختلف رویے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ اس غم میں گھلے جاتے تھے کہ لوگ دعوت قبول کیوں نہیں کرتے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں صرف اپنے نفس پر اور اپنے بھائی کے اوپر اختیار رکھتا ہوں، اس کے سوا کسی پر نہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ وہ انسان دعوت کے معاملے میں کتنا وہ ہے کہ اس کا اختیار دوسروں کے اوپر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، ان کے لیے صرف دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہی معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت جو کی ہے وہ یہ ہے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ کام کیا ہے کہ بس نصیحت کیجیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوئے۔ اب دوسری آیت شروع کر لیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنایا، مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ ہے زمین کے اوپر زینت، لہا اس کی، اس کو جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے اس زمین کی زینت بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم، کون ان میں سے، احسن، زیادہ اچھا، عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 7، یہ کہ اس صورت کا خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد، پھر اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کچھ زمین میں اِنَّا جَعَل بنایا گیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں جتنے بھی لذت بھرے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، خوبصورت لباس ہیں، اشجار و انہار ہیں، کھیت باغات، دل فریب مناظر، خوش منظر باغیچے ہیں، سحر انگیز آوازیں ہیں، خوبصورت چہرے، سونے چاندی، اونٹوں اور گھروں، ان سب کو دنیا کی زینت، فتنہ اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور آگے اللہ نے بتا دیا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، یہ دیکھنا نہیں، یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی کہ اچھا کون اور برا کون ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ افضل کون ہے، احسن کون ہے، مبالغے کا صیغہ، بہترین اعمال کا مقابلہ، کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے اچھے عمل کرتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے دنیا جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں اور رونق اور حسن رکھا گیا ہے کہ ان چیزوں میں سے، اس سارے حسن اور خوبصورت چیزوں کے اندر سے کون ہے جو اس خوبصورت پر رونق دنیا کے اندر سے اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن کو پہچان لیتا ہے۔ کہ ساتھ دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم بنا ڈالنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، سعیدن ویسے سعد یسعد صعودن، اس لیے صعیدن جرزا کہ صاف چٹیل میدان، ویسے یہ سطح سمندر سے بلند ہے زمین، اور قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہموار کر کے ان سب کو ایک لیول پہ کر دیں گے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ حشر کے دن کے لیے تیاری ہو جائے گی۔ یہ زمین اصل میں اس دن پھر کس لیے استعمال ہوگی کہ میدان محشر اس کے اوپر سجایا جائے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم بنا ڈالنے والے ہیں اس کو جو کچھ اوپر اس زمین کے ہے، صاف چٹیل میدان۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا اس کی، اور یہ جتنی بھی زینت ہمیں نظر آتی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات اور تمام جتنی بھی مخلوقات اللہ نے زمین کے اوپر رکھی ہیں، ان سب کی شکل میں وہ سب ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون زیادہ اچھے اعمال پیش کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو دنیا آج اتنی پر رونق، اتنی خوبصورت، اتنی مزین، اتنی اپنی طرف کھینچنے والی نظر آتی ہے، عنقریب کیا ہوگا کہ اس کو ایک بے آب و گیا اور بنجر بنا دیا جائے گا، اس کی تمام لذتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے دریا خشک ہو جائیں گے، اس کے سارے نشان مٹ جائیں گے، اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ تو یہ جو دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے دھوکہ سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور ہمیں اس حقیقی گھر کی ترغیب دی ہے جس کی نعمتیں دائمی ہیں، جہاں کے رہنے والے بہت خوش بخت ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سب تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے حقائق بتائے کھول کھول کے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ آخرت کی حقیقت ہے۔ لیکن جب دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف ظاہری شکل ہی نظر آتی ہے، اور پھر انسان ظاہری شکل کی طرف اس طرح متوجہ رہتا ہے کہ وہ اس کی زیب و زینت سے فریب کھا جاتا ہے، اور دنیا کی چیزوں سے وہ جانوروں کی طرف فائدہ اٹھانے میں لگا رہتا ہے۔ جانور ہی ہے نا کہ جس کو اپنے فائدے کا نہیں پتہ، جس کو نہیں پتہ کہ اس نے کوئی رب کی آیات میں غور کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، تو بلکہ اس کے اوپر تو کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے، تو انسان کے اوپر چونکہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس لیے اس کو بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت پہ غور کرے، وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے اس پہ غور کرے کہ وہ یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے، یعنی وہ معرفت کی طرف متوجہ رہے۔ تو جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ دنیا کے باطن کی طرف نظر کرتے ہیں، اور دنیا کے باطن کو جو لوگ پہچان لیتے ہیں ان کو اپنے مقاصد کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ اس دنیا سے بس اتنا سا استفادہ کرتے ہیں کہ اپنے مقاصد کے حصول میں مدد لے سکیں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی عمر میں فرصت کو غنیمت جانتا ہے وہ شخص، اور دنیا کو ایک راہ گزر سمجھتا ہے اور آرام کی منزل نہیں۔ وہ اسے انتہائی دشوار اور تکلیف دہ سفر سمجھتا ہے، عیش و آرام کا گھر نہیں۔ بس وہ اپنے رب کی معرفت کے حصول اور اس کے احکام کے نفاذ اور اپنے اعمال کو مقام احسان پر پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے کہ وہ جب دنیا کے باطن کو سمجھ گئے تو انہوں نے دنیا کو کیسے کیسے نام دیے کہ یہ بوڑھی بدصورت عورت کی طرح سے ہے، یہ ایسی ہے، اور کیسے انہوں نے اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنا سب کچھ، اپنی اولادیں اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین منازل میں وہی شخص قیام کرے گا، وہی اس کے ہاں اکرام و تکریم اور نعمتوں اور خوشیوں کا مستحق ہوگا جس نے دنیا میں اپنے اعمال کو مقام احسان پر پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ اور جو فریب خوردہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر بس اسی کے ہو گئے اور انہوں نے دنیا کے باطن کی طرف توجہ نہ کی، تو وہ آخرت میں یوں فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس طرح نگاہ
کے استعمال کے فرق سے ایک بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور دو گروہ بن جاتے ہیں جن کے انجام میں بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ اب پھر یہی بات کہوں گی آخر میں کہ جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں احسن و عملہ یہ والی بات بہت ہی اہم ہے کہ احسن و عملہ کہا ہے، اکثر و عملہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی کثرت نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے احسن اعمال مانگے۔ اور احسن کیا ہے کہ وہی عمل جس میں اخلاص پایا جائے اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور قرآن کی پیروی جو ہے جس میں موجود ہو۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے؟ تو اب مجھے ان صحابی کا نام یاد نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید تھی کہ سب سے پہلے مجھ سے آپ ہی یہ سوال کریں گے، کیونکہ حدیث کے بارے میں سب سے زیادہ میں نے آپ کو متفکر پایا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا کہ اس دن سب سے زیادہ میری شفاعت کے حقدار وہ ہوں گے جن کے اندر سب سے زیادہ اخلاص پایا جائے گا۔ یعنی اخلاص کیا چیز ہے کہ بس للہیت، جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی یہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ان کو بھی یہی تھا کہ بحاظ الحدیث اسفا، کہ یہ اس حدیث یہ جو قرآن ان تک پہنچا اس کو قبول نہیں کر رہے، اس وجہ سے وہ غم میں گھلے جاتے تھے۔ اب اس غم میں گھلے جانے سے بھی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اتنا غم تو کرنا چاہیے جو گھلا ڈالنے والا ہو، جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو۔ اس حد تک تو کوشش جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے، اس کو نافذ کرنے، اس کے اوپر قائم رہنے میں اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے۔ تو اس میں پھر یہ جو صورت ہے سورہ کہف، اس صورت کے لیے کچھ چیزیں بار بار دہراتے جائیں گے کیونکہ اس سے ہم ایک بہت بڑا سبق لینا چاہ رہے ہیں، جس سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تک بھیجا ہے کہ یہ ہمیں فتنوں سے بچا سکے۔ اور فتنوں سے بچانے کے لیے اس صورت کے اس کا بہترین فہم حاصل کرنا، تو اس میں اس کی اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے، ایک تو اس کی ابتدائی آیات جو ہیں ان میں متفرق موضوعات آئے ہیں، اور یہ موضوعات وہی ہیں جو آگے چل کے پھر پوری صورت میں بار بار وہ دہرائے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے ہمیں پیمانے اور معیار عطا کرتی ہے۔ اب ان آیات میں آپ خود دیکھیں کہ اس نے کیا ہمیں معیار دیا ہے، اس نے احسن و عملہ کا معیار دیا ہے۔ احسن و عملہ پھر کیا ہو گیا، ان آیات کی روشنی میں یہ جو دو آیات ہیں ان کی روشنی میں اگر احسن و عملہ کا مفہوم دیکھیں تو وہ یہ سمجھ میں آتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو شخص دنیا کی حقیقت کو جتنی گہرائی سے سمجھ کر، اس کے باطن کو جتنا ڈیپلی پہچان کر اس دنیا کو چھوڑتا چلا جائے گا اور اس کی جگہ ترجیح آخرت والا رویہ رکھے گا، تو وہ احسن و عملہ ہے۔ اب اس میں پھر اس صورت نے ہمیں بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اس میں 4 مثالوں کا جو خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے وہ علامتیں ہیں، وہ مثالیں ہیں کہ جیسے پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے دین کو بچانے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے احسن و عملہ کی پہلی مثال ہمیں اصحاب کہف کی صورت میں ملتی ہے۔ اصحاب کہف کون تھے کہ وہ جو غاروں میں مارے گئے، غاروں میں جن کی جان لے لی گئی، لیکن وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جیلوں اور غاروں میں مر جائیں، تاریخ تو انہیں بھلا دیتی ہے، لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں، ان کے نزدیک وہ نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ فراموش نہیں کرتا۔ جس نے اللہ کے دین کی خاطر اور جس نے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کے معیار کو قائم رکھنے اور اس مقصد کے لیے جس نے یہ رویہ اختیار کیا ہو کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ جیلوں اور غاروں میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا، اور اس کی بہترین مثال اصحاب الکہف ہیں۔ اب اصحاب الکہف کے اوپر بھی تھوڑی سی بات میں یہ کر لوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کیا کمال کی بات ہے، وہ وہاں چلے گئے تھے تو اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، پھر 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا اور پھر ایک دن وہ رہے اور پھر ان کی جان قبض کر لی۔ لیکن دیکھیں اس میں اصل بات ان کا اس واقعے کے آغاز میں جو ان کا کردار ہے، وہ جو ارادہ تھا ان کا ایک مضبوط قسم کا، وہ جو انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے اور اپنے ایمان کو کسی صورت میں ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اس کی قربانی ان کو قبول نہیں تھی۔ وہ اصل چیز تھی جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا
نام ہمیشہ کے لیے دنیا میں قائم کر دیا۔ تو یہ بہت ساری یہ چاروں مثالیں جو ہیں، اس میں دوسری مثال پھر اس شخص کی جس نے دین کی دعوت دی، یعنی وہ جو دو لوگ تھے، صاحب الجنتین جو تھا، کہ جو دو باغ والے تھے، ایک جو تھا بہت زیادہ مال کا مالک تھا لیکن وہ مشرک تھا، دوسرا تھوڑے سے مال کا مالک تھا لیکن ایمان والا تھا۔ اس نے اپنے ایک اتنے انتہائی مالدار صاحب حیثیت دوست کو دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، پوری طرح توحید کی دعوت پوری کی پوری اس کے سامنے رکھ دی، اور پھر بعد میں جو واقعہ ہوئے انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر تیسری مثال اسی سلسلے میں احسن و عملہ میں ہمیں طلب العلم کی ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی اور پھر چوتھی مثال اس مرد مجاہد حکمران کی ملتی ہے کہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پھر اس نے لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے اقدام کیا اور اس نے عدل و انصاف کا بول بالا قائم کر دیا۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہ معیار ہیں، اور یہ مثالیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو مثال ایک دور میں جس طرح سے کام ہوا، ضروری نہیں کہ دوسری دور میں بھی بائیں نہیں ویسے ہی کام ہو، بلکہ ہر دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے جس کے پاس جو وسائل میسر ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے اس طرح سے وہ کوشش کر لے تو پھر وہ عند اللہ احسن و عملہ کی ایک مثال ہے۔ تو احسن و عملہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین مثالیں دیتا ہے، پھر لوگ اس کے بعد درجوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس صورت سے بہترین اسباق حاصل کر سکیں، بہترین فائدہ اٹھائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو فتنہ سے بچا سکیں اور اپنی آخرت کو محفوظ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔